بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ بالآخر عمران خان کا جو آخری کارڈ تھا وہ کامیاب ہوا اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کی سمری گورنر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ رات گئے تقریباً 12:05 پہ نو کانفیڈنس نہیں بلکہ ووٹ آف کانفیڈنس پرویز الہی صاحب نے لیا۔ ایک بات تو بڑی کلیئر ہوئی، جو چودھریوں سے متعلق کہا جاتا ہے، چودھری برادران سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب یہ کسی کو اپنی زبان دے دیں تو پھر اس پہ پورے اترتے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی، عمران خان کو جو انہوں نے اپنی زبان دی اور یہ بھی کہا کہ یہ اقتدار عمران خان کی امانت ہے، اور اسی طرح ہوا۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پرویز الہی نے وزارت عظمیٰ اور اسمبلی تحلیل کرنے کی جو سمری ہے وہ گورنر کو بھیج دی اور اپنا وعدہ ایفا کیا، اپنا وعدہ نبھایا، اپنا وعدہ وفا کیا چودھری پرویز الہی نے، چودھری مونس الہی نے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو اب سیاسی مسئلے ہیں اس کے تحت اگر دیکھا جاتا تو آنے والے دنوں میں اگر چودھری پرویز الہی نے اپنی اگلی نسل کو بھی سیاست میں لانا تھا تو ان کے پاس یہی چارہ کار ہے کہ پنجاب میں وہ نون لیگ کے مخالف کے طور پہ آ سکتے ہیں یا نون لیگ کے ساتھ ضم ہو سکتے ہیں۔ نون لیگ کے ساتھ ضم ہوتے یا اتحاد میں آتے تو ان کی جو اپنی حیثیت ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی۔ لانگ ٹرم سیاسی اعتبار سے پرویز الہی کا، چودھری پرویز الہی کے خاندان کا یہ بہت زبردست فیصلہ رہا، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی اس کے ثمرات ان کے خاندان کو ملتے رہیں گے۔ یہاں پہ اگر میں یہ کہوں کہ نون لیگ چاروں شانے چت ہوئی ہے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ بڑی شفاف قسم کی شکست ہوئی ہے۔ بہت سی کوششوں کے باوجود رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ مقیم رہے، اسمبلی جاتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے، باتیں ہوتی رہیں کہ 186 کا نمبر پورا نہیں ہوگا، 7 کے قریب لوگ ہیں جو ناراض ہیں، اور اتنے لوگ جو ہیں وہ پارٹی پالیسی سے نالاں ہیں۔ اتنے لوگوں نے چودھری پرویز الہی کو بتا دیا کہ ہم جلدی جو ہے وہ اسمبلی ٹوٹنے کے حق میں نہیں ہیں۔ بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو میٹر کرتا ہے وہ میٹر یہ کرتا ہے کہ عمران خان نے اسمبلی تحلیل کارڈ میں کامیابی حاصل کی ہے اور نون لیگ کو شکست ہوئی ہے۔ نون لیگ کی شکست کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ شاید پی ڈی ایم اتنا انٹرسٹ نہیں شو کر رہی تھی جب بارہا رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر نون لیگ کے عمائدین حمزہ شہباز شریف صاحب کے پھر وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر گردان لگائے ہوئے تھے، تو پی ڈی ایم کی کچھ جماعتیں جن میں پیپلز پارٹی ہے اس کے کچھ ریزرویشن تھے۔ ویسے زرداری صاحب پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ یکسر الزام لگایا جاتا رہا کہ انہوں نے یہاں آئے بندے توڑنے کی کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا جاتا رہا نیوٹرل نظر نہیں آ رہی، یہ کہا جاتا رہا کہ بندوں کو فون آ رہے ہیں، لیکن عمران خان کی اس جیت نے اس بات کی بھی نفی کی کہ اسٹیبلشمنٹ کا یا آصف زرداری کا کوئی کردار تھا۔ آصف زرداری کا کوئی کردار ہوتا تو 2-4 بندے وہ مزید آگے کر لیتے۔ خیر یہ کہانی اور ہے، لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے میں جب کمپیریزن کرتا ہوں کہ تقریباً ہم پلہ سیٹیں ہیں نون لیگ کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی، کیا ریزن ہے کہ چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے میں کامیاب ہوئے، نون لیگ کی صفوں میں اب پراسرار خاموشی کیا ہے؟ وہ ایک کون سی بات ہے جس نے عمران خان کو نواز شریف پہ، مریم نواز پہ، شہباز شریف پہ ممتاز کر دیا ہے؟ اپریل سے آنورڈ جب عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ تھا 25 مئی کا وہ ناکام ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا لانگ مارچ وہ ناکام ہوا۔ عمران خان نے صرف اور صرف اس سے جو مقصد حاصل کیا وہ اپنے کارکنوں کا مومنٹم برقرار رکھا، ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے ملک کو اپنے سیاست کے لیے جو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچایا، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ اپوزیشن یہی کرتی ہے کہ سیاسی طور پہ اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ ایسا کرے کہ جو حکومت ہے یا ان کے حریف جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں۔ عمران خان نے کیا، لیکن اس کا نقصان ملک کو بہت زیادہ ہوا۔ ملک کے لیے ایک لائن ہونی چاہیے تھی، بہرحال وہ کراس کی گئی، وہ کی جا رہی ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی یہ تاریخی فتح ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد ملک کا نقصان ہو گیا، ہمارے پاس پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے ہم معاشی اعتبار سے بے جان ہو گئے، وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے، وہ کون سی بات ہے کہ جس نے عمران خان کو فائنلی یہ جو کارڈ تھا، جو فائنل کارڈ تھا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کے بعد عمران خان کے پاس کوئی سالڈ کارڈ بھی نہیں بچے گا اگر اسمبلی تحلیل والا کارڈ عمران خان کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ ریزن صرف ایک ہے، اور وہی ریزن تفریق پیدا کرتی ہے نون لیگ میں اور عمران خان میں، وہی ریزن تفریق پیدا کرتی ہے سمہو آصف زرداری میں اور نواز شریف میں۔ ریزن یہ ہے کہ عمران خان یہاں موجود رہے، انہوں نے ریزسٹ کیا اور ایگزسٹ کیا۔
وہ یہاں موجود تھے، وہ ملک سے باہر نہیں گئے، ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں رہنے کی وجہ سے انہوں نے پارٹی کو آرگنائز کیا۔ دوسری بات، انہوں نے اپنے بیانیے کو زندہ رکھا، سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال، بھرپور انویسٹمنٹ، یہاں تک کہ ہمارے جو پیٹی بھائی سو کالڈ صحافی، صحافت کے لبادے میں کچھ لوگ بھی انہوں نے ساتھ ملا لیے اور بھرپور استعمال کیا، اور اس استعمال کی وجہ سے عمران خان عوام میں زندہ رہا، اور عمران خان عوام میں اس لیے زندہ رہا، یہ ساری باتیں آپ ملٹیپل فیکٹرز دیکھ لیں، اگر آپ مقابلہ یا کمپیریزن کرنا چاہیں یا تقابل کرنا چاہیں نون لیگ کا یا عمران خان کا، پی ٹی آئی کا، نواز شریف کا، مریم نواز کا یا عمران خان کا، تو ایک بات ہے، ریزسٹ اینڈ ایگزسٹ، اس نے عمران خان کو فتح دلوائی ہے۔ عمران خان یہاں بیٹھ کے مزاحمت کرتے رہے، عمران خان یہاں ایگزسٹ کرتے رہے، عمران خان ہر طرح کے لوگوں سے ملتے رہے، عمران خان کوئی ہیلا بہانہ، کوئی سیمینار، کوئی کانفرنس، کوئی سمٹ، کچھ نہ کچھ کر کے آئے روز انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی میڈیا پہ زندہ رکھی، اپنا پیغام وہ دیتے رہے، ان کا فالوور بڑھتا رہا، اگر بڑھا نہیں تو کم بھی نہیں ہوا۔ جو لوگ عمران خان کے ساتھ تھے وہ عمران خان کے ساتھ رہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب پچھلے 2-3 مہینوں میں لوگوں کے مسائل اس قدر بڑھ گئے، لوگ تو ایک ہی سوال پوچھنے لگے کہ پاکستان کا کیا بنے گا، معیشت کا کیا بنے گا، وہ تھوڑا سا کچھ لوگ ایک سیگمنٹ ایک ہی پلڑے میں تولنے لگ گیا، نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان کو، لیکن عمران خان اس سب کے باوجود ابھی تک حاوی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ نواز شریف لندن سے ہو کے حکم صادر کرتے ہیں، نواز شریف نے ملاقات کرنی ہو تو وہ لندن بلاتے ہیں، مریم نواز صاحبہ پہلے یہاں موجود تھیں تو کچھ کسی حد تک نون لیگ ہمیں نظر آتی تھی، اب تاریخیں دی جاتی ہیں، دسمبر کی باتیں ہوتی ہیں، جنوری کی باتیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے پچھلا سال پورا سال تاریخیں دی جاتی رہیں، نواز شریف کب واپس آئیں گے، کارکن یہ سوال بھی کرتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا ہم نے، جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، نواز شریف کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بھی اپنے اپنے دھڑے ہیں، اپنے اپنے سٹائل ہیں، اپنی اپنی پالیسیز ہیں۔ پھر لندن سے ہی بنا مشاورت کے مریم نواز صاحبہ کو پارٹی کا چیف آرگنائزر بنا دیا گیا، اس پر جو سینئر قیادت ہے نون لیگ کی اس کے ریزرویشن ہیں۔ یہ سارے عوامل جب ہم ملاتے ہیں، یہ ساری باتیں جب ہم ملاتے ہیں تو ایک ہی نکتہ بچتا ہے کہ عمران خان پاکستان میں رہے، لوگوں کے بیچ میں رہے، عوام کے ساتھ رہے، اس کا فائدہ عمران خان کو ہوا، ورنہ یہ 50-50 سے بھی کئی، کیونکہ حکومت میں جب آپ ہیں اور بالخصوص آپ وفاقی حکومت میں ہیں تو آپ کے پاس بندے توڑنا، بندے خریدنا، بندوں کی مائنڈ میکنگ کرنے، اس کے بہت سی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، لیکن یہ سارے کارڈ ناکام ہوئے، یہ ساری باتیں ناکام ہوئیں، اور عمران خان کا ریزسٹ اینڈ ایگزسٹ کا جو فارمولا ہے اس نے ان کو فتح دلوائی ہے۔ دوسری جانب ابھی تک اب یہ بہت سے سوالات ہیں کہ کیا صوبوں کے الیکشن ہوں گے یا عام انتخابات ہوں گے، یہ دیکھتے ہیں کہ پکچر کیسے انفولڈ ہوتی ہے، اب اگلے منظر پہ اگلی تصویر کون سی ابھرتی ہے، لیکن جب تک نون لیگ کی قیادت واپس نہیں آتی ہے اس وقت تک اگر یہ سمجھتے ہیں عمران خان کو شکست دینا تو دور کی بات، یہ مقابلے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ نواز شریف اگر آج واپس آ کر کوٹ لکھپت یا اڈیالہ میں ہی کیوں نہ اسیر ہو جائیں، ان کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا، لیکن اگر وہ اس خام خیالی میں ہیں کہ لندن سے بیٹھ کے وہ پارٹی بھی آرگنائز کر لیں گے اور لندن سے بیٹھ کے وہ اپنے سارے معاملات بھی بہتر کر لیں گے، لندن سے بیٹھ کے کیا نون لیگ کے اندر اٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، ان کو بھی منا لیں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ سو ریزسٹ اینڈ ایگزسٹ نے عمران خان کو فتح دلائی اور لندن موجودگی نے نواز شریف کو شکست۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔